اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، فجر کی نماز چھوڑنے کے بہت سے رسک ہیں۔ شیطان، وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے، فجر کی نماز جو چھوڑتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ میرے نزدیک تو یہ جادو ہے۔ شیطانی ساری چیزیں جادو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا، تو جادو تو تبھی ہو جاتا ہے جب فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ جادو اس سینس میں کہ ایک دھوکے میں انسان رہے اور ڈسیپشن میں رہے، کیونکہ شیطانی عمل شروع میں ہی ہو گیا، صبح ہی ہو گیا۔ پھر وہ 3 گرہ باندھتا ہے، اور پہلی گرہ کھل جاتی ہے جب انسان اٹھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے۔ دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ وضو کرتا ہے۔ تیسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ گرہ کیا ہے؟ شیطان کی گرہ بھی ایک قسم کا جادو ہی ہے نا۔ تو بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کہتا ہے میری زندگی ٹھیک نہیں چل رہی، میری زندگی میں برکت نہیں ہے، یا ڈیفیکلٹیز ہیں لائف میں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو شیطانی عمل تو ہوگا زندگی میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی نے تو بہت کلیئر بتا دیا۔ تو فجر کی نماز پروٹیکشن ہے، بہت بڑی پروٹیکشن ہے۔ اور تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں گے، تھرو آؤٹ ہسٹری جتنی بھی تہذیب آپ کو تہذیبیں ملیں گی، سویلائزیشنز ملیں گی، ان میں صبح میں اٹھنا اور صبح میں اٹھ کے کوئی اسپرچول ایکٹیویٹی کرنا، ایون یوگا کرنا، یہ تو آپ کو ہر طبقے میں ملے گا، ہر اس انسان کی روٹین میں ملے گا جو عقل مند ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو سب سے بیسٹ اسپرچول ایکٹیویٹی ملی ہے صبح کے ٹائم پہ، اور وہ نماز ہے، فجر کی نماز۔ تو اس کو چھوڑنا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اور بہت فیئرز ہوتے ہیں لوگوں کے، طرح طرح کے فیئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میری نیند خراب ہو جائے گی، اور اگر میں اٹھ گیا تو میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا اگر میری نیند نہ پوری ہوئی، یا مجھے فلو ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔